اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انتہائی دل افسردہ اور روح کانپ گئی موٹر وے کے واقعے کو دیکھ اور سن کے۔ عزیزان گرامی قدر، آخر یہ واقعات اس طرح کے کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ آیا صرف میڈیا کا کام یا علماء کا کام یا حکمرانوں کا، اداروں کا کام اس میں صرف مذمت کرنا رہ گیا ہے؟ کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ یقیناً جنہوں نے یہ فیل کیا، کبھی فیل کیا، وہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ وہ لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ انسانی لبادے کے اندر بھیڑیے جو ہے وہ تھے، جنہوں نے ایک ماں کو بے آبرو کر دیا اس کی اولاد کے سامنے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حضرت، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ آج میں اس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ آخر کبھی کسی نے بیٹھ کے سر جوڑ کے جب زینب کا واقعہ ہوا تھا سوچا تھا کہ یہ کیوں ہوئے؟ اتنی بچیوں کی عصمت دریاں ہو گئیں، کسی نے سوچا کہ یہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ آخر اس کے پیچھے کون سے ایسے معاملات کار فرما ہیں جن کی وجہ سے یہ انسان جو ہے، یہ اس کے اندر صفت انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور درندوں جیسی صفات جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہر بندہ اپنی اپنی روٹین میں لگا ہوا ہے۔ ایک کیس آتا ہے، تھوڑا سا شور ہوگا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا، بند، فائل ٹھپ، بس گھر چلو۔ کب تک؟ اور کتنے کتنے ایسے روح کو کانپ دینے والے واقعات کے آپ لوگ منتظر ہیں؟ میں آج کھلا بتا رہا ہوں، اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے تائید کنندہ ہیں، جو اس نظام کو جو ہے وہ پورا بیک کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا نظام یہ انتہائی کرپٹ نظام ہے کہ اس کے اندر رہ کے کبھی کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ اب نظام بدلنا پڑے گا، ہمیں خلافت راشدہ والا نظام لانا پڑے گا، اور ہمیں اس نظام کو اب لات مارنی ہوگی۔ یہ نظام ہمارا محافظ نہیں ہو سکتا۔ آج کسی کی یہ بیٹی تھی، کسی کی یہ ماں تھی جس کے ساتھ موٹر وے پہ یہ واقعہ ہو گیا، کل کو کسی آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ تو کیا کہتے ہیں کہ جس کی ٹانگ ٹوٹے پتہ اسے چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیا پتا ہو؟ پتا تو ان اہل خانہ کو ہے نا، یا اس عورت کی حالت جو ہے وہ کیا ہو رہی ہوگی، کبھی سوچا ہے کسی نے؟ یہ آج کے واقعے کے میں چند جو ہے وہ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو اس کے پیچھے مضمر ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلے وہ لبرل آنٹیاں۔ یہ لبرلزم جو ہے یہ ہمیں لے کے ڈوبے گا ایک دن، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر نہ حدود ہے نہ قیود ہے، کوئی ہمارا ادارہ ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور نمبر دو جو ہے وہ ہمارے ادارے جو ہے، طاقتور کے لیے قانون کچھ اور ہو جاتا ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو میرے مصطفیٰ کی حدیث یاد نہیں ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئی تھیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب جو ہوتا تھا اس کو سولی چڑھا دیتے تھے؟ وہاں پہ بڑے بڑے قانون آ جاتے۔ کیا یہ بھی یہاں پہ بھی ایسا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں محمود اچکزئی، وہ جو بلوچستان والا واقعہ ہے، اس میں کیا ہوا ہے؟ طاقتور تھا، چھوٹ گیا۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے منصفین پہ بھی۔ اللہ اکبر، یہ تو خدا جو ہے وہ جب قیامت والے دن انصاف کرے گا اس وقت پتا چلے گا۔ نمبر تین پہ تو ہمارا میڈیا ذمہ دار ہے نا، کہ اس میڈیا نے جو دکھانا ہے وہی سارے لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو مصنفین ایسے مل رہے ہیں جو رائٹرز سٹوریز لکھ رہے ہیں۔ کبھی پوزیٹیو ڈرامہ بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ڈراموں کی سٹوریز کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ سالی کا کبھی افیئر ہو رہا ہے، کبھی بوس کے ساتھ اس کی سیکٹری کا افیئر ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ٹیچر اور دوسری ٹیچرز کے ساتھ میل فیمیل کا افیئر ہو رہا ہے۔ یہی تو دکھایا جا رہا ہے اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا ہے۔
خدا کے لیے جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ نہ دکھائیں، بلکہ معاشرے کو اس کو ختم کرنے کے لیے جو غلط رسومات، جو غلط طور طریقے رائج ہو چکے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اخلاقیات دکھائیں معاشرے کو. یہ چیزیں دکھائیں گے، لوگ جو ہے وہ غلط تاثر لے کے لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کچھ دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑا تو ہماری حکومت کا قصور ہے نا، جو نہ دیکھتی ہے، نہ وہ نہ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ بس ٹھیک ہے جی لائسنس جاری کرتے ہیں اور آن ایئر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے نا، وہ جو مرضی نیٹ سے نکال کے دیکھتے ہیں اور جو وہ دیکھتے ہیں وہی وہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر. یہی تو چیزیں ہیں جن کو روکنا چاہیے تھا. یہی تو اخلاق کا تو جنازہ یہیں سے نکل جاتا ہے. جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اخلاق کی تربیت لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ہمارے اسمارٹ فون نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اخلاقیات کو گرا رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کو. اگر اس کو نہ روکا تو بہت بھیانک انجام جو ہے وہ ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد ہمارا یہ معاشرہ ذمہ دار ہے. ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں ایسے واقعات کے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کیا اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں اگر میرے محمد مصطفیٰ کا نظام آ جائے تو جو بھی زنا کرے گا شریعت کی جو حدود ہے وہ لاگو کی جائے. کون یہاں پہ شریعت کی حدود کو لاگو کرانے کے در پہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ کی اسمبلیاں بھی نہیں، آپ کا کوئی بندہ نہیں. آج اگر قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو جائے اس ملک کے اندر، قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے یہ درندگی کی ہے، قرآن ان کے متعلق بھی تو ہماری رہنمائی کرتا ہے نا. کیا اس طرح کسی نے سزائیں دی ہیں؟ نہیں دیتے. کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی. تو ایسے تو نہیں چلے گا. یہ تو ہم بہت سے اور واقعات بھی ہمارے جو ہیں منتظر ہوں گے کہ جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اگر یہی اسی طرح چلتا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا. اب یہ جس جگہ پہ ہوا ہے، اور بھی بڑی جگہ جہاں پہ زنا ہوتے ہیں، کبھی کسی نے روکنے کی کوشش کی ہے؟ ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہم شریعت کے حدود و قیود کی دجیاں اڑا رہے ہیں. تو پھر یہی کچھ ہوگا نا ہمارے ساتھ. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے. اس وقت پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر ایک مسلمان کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. یہ حدیث شریف ہے. اب یہاں پہ تو زنا بالجبر ہوا ہے. وہ عورت جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے بچا رہی تھی، ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، لیکن وہ درندہ صفت لوگ جو تھے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہیں اس حدیث کی روح سے، جنہوں نے بھی یہ معاملات جو ہیں وہ کی ہیں، جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنے رویوں پہ اب غور کرنا ہوگا کہ کب تک چلے گا اس طرح. اب چھوڑ دیں ساری مصلحتیں. یقین جانیں کہ اللہ کا دیا ہوا جو قرآن اور ان کے جو فرامین ہیں ان کو لاگو کر لیں. اور ہم خود جو ہے وہ ہم نے کیا کیا؟ دین دے دیا یتیموں کے ہاتھوں میں. ہم لوگوں نے دین یتیم لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اور جتنے بھی اوپر کے لوگ، اپر کلاس لوگ ہیں، وہ تو دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ دین کی طرف آ جائیں، یقین جانے یہاں پہ نہ کسی کی ہو، نہ چکاری ہو، نہ زنا ہو، نہ کسی کی عزت لٹے. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.